اور وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ سے سیاسی معاملات بھی میں ڈسکس کروں گا، لیکن یہ تو بتائیں یہ ٹماٹر آپ کے دور میں مرغی سے مہنگا ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ میرا خیال ہے یہ ویسے تو یہ پروینشل سبجیکٹ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پیچھے جو میں نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہوئی ہے یار، بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، یہ جمپ کیا ہے اس نے پرائس میں. تو میرا ایک تو شاید افغانستان کا بارڈر بند ہوا تھا، اس سے شاید وہ جو امپورٹ ہوتی تھی یا ٹرک لاتے تھے وہ ادھر وہ رک گئے. دوسرا شاید فلڈ کا بھی امپیکٹ آیا ہے کہ ویجیٹیبل سب سے زیادہ امپیکٹ آیا ہے، اس لیے کہ وہ بڑی لو ہوتا ہے اس کی گروتھ، تو وہ بھی اس کا میرا امپیکٹ آیا ہے. کچھ مینیپولیشن بھی ہوتی ہے، جب یہ چیز تھوڑی سی کمی آتی ہے تو پھر ہمارے یہ کلچر ہے یا مینٹیلٹی ہے یا ہمارا اس طرح کا سلسلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پروفٹیئر جو ہے پروفٹیئرنگ بہت زیادہ کرتے ہیں یہ لوگ، جو آگے پرچون پہ یا ریڑیوں میں یا جو بھی فروخت کر رہے ہوتے ہیں سبزی وغیرہ. تو یہ دو تین فیکٹر ہیں، لیکن میرا کھل گیا اس کا بارڈر، وہ چیزیں میرا بہتر ہو جائیں گی ہوپ فلی انشاءاللہ. تو آپ کی جو اسیسمنٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، قومی فوڈ سیکیورٹی، وہ تو آپ کا براہ راست آپ کی منسٹری بھی وہی ہے، فلڈز کے بعد اور ان حالات کے بعد آپ کو وہ فوڈ سیکیورٹی محفوظ نظر آتی ہے یا آپ کو اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں، اس کا امپیکٹ تو آیا ہے، جو فلڈ آیا یہ بڑا ڈیواسٹیٹنگ فلڈ تھا پنجاب میں، تو بہت زیادہ کو بدترین سیلاب آیا ہے کافی ڈیکڈز کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اسیسمنٹ ہے، جو ہم نے کروائی ہے اسیسمنٹ، اس سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس میں ایک دو میٹنگز کی ہیں، تو یہ جو امپیکٹ آیا ہے وہ 3 سے لے کے 3%، 15% آیا ہے. مختلف کراپ کی میں بات کر رہا ہوں. کچھ ڈیمیج ایریا ہمارے زیادہ بھی اس پہ کلٹیویشن ہوئی تھی مختلف کراپس کی، تو وہ میں بھی ہمارے اندازے کے مطابق کچھ چاول پہ زیادہ امپیکٹ آیا ہے، شاید ایکسپورٹ پہ ہمیں تھوڑا سا امپیکٹ آ جائے. تو اس طرح دوسرے کراپ بھی ہیں، لیکن جو میرا اندازہ ہے کہ فلڈ کے بعد جو بچ گئے ہیں ہمارے کراپس بچ گئی ہیں، ان کو وہ زیادہ ہیلدی ہوں گی، اور اس سے مے بھی کہ اس کو ہم کور کر لیں وہ جو گیپ آئے گا. لیکن تھوڑا سا آئے گا، امپیکٹ آئے گا، لیکن اتنا زیادہ نہیں آئے گا طلعت صاحب. بالکل انشاءاللہ کافی بہتر ہے حالات. اچھا، اب ذرا گیئر بدلتے ہیں، سیاسی معاملات کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آپ صرف منسٹر نہیں ہیں، آپ سیاسی طور پر مسلم لیگ کے مین سٹریم لیڈر ہیں. آپ کی حکومت کیوں پنجاب اور مرکز میں اسلام آباد سمیت جو لوکل باڈیز ہیں ان کو کرانے سے اجتناب برت رہی ہے؟ پنجاب کے اندر ڈیٹ پر ڈیٹ پڑ رہی ہے، مرکز کے اندر ہر دوسرے لمحے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہی لوکل باڈیز کی بات ہوتی ہے آپ ایک نیا معاملہ کھول دیتے ہیں. آپ سے مراد آپ کی پارٹی اور اس سے منسلک جو لوگ ہیں، تو کیا کوئی خوف ہے لوکل باڈیز کا، یہ کیا ہے؟ پارٹی میں تو یہ سوچ ہے کہ اس کو فوراً ہونا چاہیے، اور بہت پرانی سوچ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے جب بھی آئی آپ دیکھیں گے تو لوکل باڈیز کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے. میاں نواز شریف کے ٹائم پہ جب وہ چیف منسٹر تھے، وہ 2 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں، یا شہباز صاحب تھے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو الیکشن مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، کیونکہ ہمارا بیس زیادہ اسٹرانگ ہے لوکل باڈیز میں. لیکن اس دفعہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس کی جاتی رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں ہچکچاہٹ تھی اس میں، کیوں شائع تھے یا کیوں نہیں اس کو ڈیلے کر رہے تھے. لیکن میری نظر میں شاید جو بیوروکریسی ہے وہ اس میں رکاوٹ ہے، کیونکہ زیادہ اختیارات جب لوکل باڈیز نہ ہوں، الیکشن نہ ہوں، تو ان کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ شاید نہیں چاہتے کہ یہ اختیارات منتقل ہوں عوامی نمائندوں کو ان کے ہاتھ سے، کیونکہ بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں، جس طرح چیئرمین ضلع کونسل ہے اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، بہت سٹاف ہوتا ہے، یا ملازمین ہوتے ہیں، یا میونسپل کمیٹی جو بھی ادارے ہیں، تو یہ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں. تو میرا اپنا یہ ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں بڑا اسٹرانگلی اس کے حق میں ہوں اور یہ ہونے چاہیے.
اور اس سے ہماری پارٹی مضبوط ہوگی. اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اب ایکٹ نوٹیفائی ہو گیا, گزٹ ہو گیا, جو لوکل باڈیز ایکٹ پنجاب نے پاس کیا ہے. تو الیکشن کمیشن نے 1 مہینہ جی دیا ہے ڈیلیمیٹیشن کے لیے. تو ڈیلیمیٹیشن اب نئے ایکٹ کے تحت ہونی ہے ہر یونین کونسل کی. تو ہوپ فلی 1 مہینے میں یہ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو فوری طور پہ الیکشن کرانے چاہیے اور ہونے چاہیے. جب تک لوکل باڈی ہم مضبوط نہیں سسٹم کریں گے, ڈیوالو نہیں کریں گے ہم نیچے تک, لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے نیچے کی سطح پہ, تو میں سمجھتا ہوں گورننس اس سے بہتر نہیں ہوگی. گورننس اس کے بغیر تھوڑی سینٹرلائزڈ جو گورننس ہوتی ہے وہ سے بہت ساری باتیں آتی ہیں. چلیں, پنجاب تو ایک بڑا دردسر ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے کیونکہ وہ بہت وسیع ہے. مرکز کے اندر بھی یہ حالت ہے. 2021 سے لے کے اب تک مرکز کے اندر کبھی یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں جی 51 یوسیز نہیں ہونی چاہیے, 101 یوسیز ہونی چاہیے, پھر 105 یوسیز کرنی ہے آپ نے. پھر اب یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ یوسیز کی کمپوزیشن کے اوپر آئیں, اس کے اندر بزنس اور تاجران کے نمائندگان بھی بیٹھنے چاہیے, اور الیکشن کمیشن بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو مرکز کے اندر بھی یہ حالت ہے. تو مرکز میں تو بیوروکریسی نہیں ہے, چلیں وہاں پر تو تگڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوں گے, یہاں پر تو پرائم منسٹر ہے, آپ کی تگڑی کابینہ ہے, آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ الیکشن کمیشن بڑا پاورفل ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے انفورس کرے اور یہاں پہ کرائے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں ہو رہے. لیکن آنیسٹلی میں نے کیپٹل جو ہمارا اسلام آباد ہے اس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا, لیکن ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ ایک پروونس ہونا چاہیے. جو ہمارا کیپٹل ہے, جو کیپٹل ٹیریٹری ہے, اس کو تھوڑا سا اس طرف بھی جائیں. ان کی اپنی جتنی بھی ہے اسمبلی ہو, ان کی اپنا اسٹیٹس ہو, تو یہ کوئی یہاں کا جو نمائندے ہیں وہی جو آپ دے سکتے ہیں زیادہ. لیکن آئی ایم آل آؤٹ فار لوکل باڈیز. بالکل میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ میں رورل ایریا میں نے لوکل باڈیز کے میں نے تو الیکشن نہیں لڑے, لیکن جتنی میں نے الیکشن کی اپنی سربراہی میں اپنے حلقے میں ضلع میں الیکشن لڑے ہیں, میرا لیے یہ کوئی 83 سے آن ورڈ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی افادیت بہت زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور ان کو امپاور بھی کرنا چاہیے. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ میں جوائن کیا. ناظرین, رانا تنویری صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی رائے میں لوکل باڈیز پنجاب میں ہونی چاہیے, مرکز میں بھی ہونی چاہیے. پنجاب میں شاید وجہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ بیوروکریسی بڑی سٹرونگ ہے, لیکن جب آپ مقامی حکومتیں نہیں بناتے اور لوگوں کے مقامی نمائندے نہیں چنتے تو پھر تجزیے یہ بھی ہوتے ہیں کہ شاید خوف یہ ہے کہ کوئی اور جماعت جیت جائے گی, کوئی اور دھڑا جیت جائے گا. اس خوف کو, اس اسپیکولیشن کو کل کرنا ہے. الیکشن کمیشن کا رول اس کے اندر کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کا بھی رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت تگڑی اس کی پاور ہے, وہ الیکشن کروا سکتا ہے. آئینی طور پر مینڈیٹڈ ہے کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر جب بھی حکومت تحلیل ہوں آپ نے الیکشن کروانے ہیں. اب یہاں پر 4 سال ہونے کو آئے ہیں, پنجاب کے اندر 4 سال ہونے کو آئے ہیں, مرکز کے اندر تو الیکٹڈ باڈیز نہیں ہیں. عثمان جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے جو الیکشن کمیشن کور بھی کرتے ہیں. اس معاملے پر ان سے رہنمائی لیتے ہیں. عثمان, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. یہ فرمائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے کہ الیکشن کمیشن تمام تر طاقت کے باوجود اور تمام تر جو انتباہ کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا, الیکشن نہیں کروا رہے لوکل باڈیز کی, کیا وجہ؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن اس معاملے میں یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ آئینی اختیار ہے کہ جب مقامی حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو 120 دن کے اندر اندر ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروائیں. یہ ان کو مینڈیٹ دیتا ہے الیکشن ایکٹ بھی اور آئین بھی. لیکن ابھی تک وہ ایکسرسائز اس وجہ سے نہیں کر سکے کیونکہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں 3 دفعہ حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں, اور پھر جب لاسٹ ٹائم حلقہ بندیاں آئیں تو پنجاب حکومت کی جانب سے یہ سفارش کی گئی کہ اس عمل کو روک دیا جائے, اور پنجاب میں قانون سازی کی تبدیلی جو ہے وہ ان انتخابات کے انعقاد میں بڑی وجہ قرار دی گئی ہے. اگر ہم بات کریں 2022 لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو منظور ہوا تھا, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا اب سے کچھ چند دن پہلے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت پنجاب میں لوکل باڈیز کے الیکشن کروائے جائیں گے. اس کے بعد پنجاب حکومت نے تیزی دکھائی اور پھر 2025 کا جو ایکٹ ہے وہ منظور کروایا گیا, اور اب وہ ایکٹ نافذ العمل ہے. اور الیکشن
कमीशन को आइन ये पाबंद करता है कि जो सूबाई हुकूमतों का जो एक्ट होगा, जो आइन होगा, आप उसके मुताबिक ही इलेक्शन करवा सकते हैं। अब 2022 वाला जो एक्ट है वो गैर मौसर हो गया है, 2025 का एक्ट जो है वो मौसर है। उस्मान, आपको डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं लगते क्या? सर डेफिनेटली ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ रहे हैं, बल्कि इसमें ज़्यादा कसूर सियासी जमातों का है। अगर हम माजी की बात करें, 2021 में जो लोकल गवर्नमेंट की बॉडी ख़त्म हुई थी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पंजाब में नून लीग को पाबंद किया गया था कि वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। फिर नून लीग ने इंतखाबात करवाए और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो उनकी जानिब से उनको डिसमिस कर दिया गया और फिर जो लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे थे उन्होंने अदालतों से अपने आप को बहाल करवाया, और लेकिन वो बहाल हो गए, लेकिन उनके पास मालियाती इख्तियार नहीं थे, दीगर इख्तियारात नहीं थे। इस वजह से उनकी जो अफादियत थी वो ख़त्म हो गई है। अगर हम 2022 और 2025 के एक्ट में कंपेयर करें तो अभी भी नून हुकूमत की जानिब से जो एक्ट पास करवाया गया है उसमें लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। इख्तियारात कैसे मिलते हैं कि आपके पास उस्मान, इख्तियारात की बहस तो हम कर लेंगे। 2022 में अपने एक्ट के बावजूद, 2019 में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था, 2022 में अपने एक्ट के बावजूद उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए, तो इख्तियारात तो हम कितना मौसर वो तो बहस कर लेंगे। चलिए इस्लामाबाद में आ जाते हैं। इस्लामाबाद में क्या मसला है? देखिए, इस्लामाबाद में मसला ये है कि इस्लामाबाद में हल्का बंदियों का ऐलान किया गया, हल्का बंदियाँ हो गई, फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। जब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान किया और कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जब ये सारा शुरू हुआ, तो उसके बाद पार्लियामेंट में एक इस्लामाबाद टेरिटरी एक्ट लाया गया, जिसमें जो यूनियन कौंसल्स है उसकी तादाद 125 कर दी गई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद में आबादी बढ़ गई है और आबादी के तनासब से अब यूनियन कौंसल्स की जो तादाद है वो 101 से बढ़ाकर 125 करनी है और फिर उस सारे मामले पर डीलिमिटेशन करनी थी। और पहले जो था जो कानून था, जो तरीकाकार था, जो एक्ट था, उसके मुताबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो जितनी भी जो इलेक्शन था वो डायरेक्ट था। इनकी जो नॉमिनेशन, यहाँ पर भी वही सवाल है, क्या यहाँ पर भी आपको डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं लगते? सर यहाँ पर अब जो इलेक्शन कमीशन से मेरी गुज़श्ता रोज़ भी सेक्रेटरी साहब से बात हुई और दीगर ऑफिशियल से बात हुई, तो उनका इस हवाले से कहना था कि इलेक्शन कमीशन को आइन ये पावर देता है कि 120 दिन के अंदर वो इंतखाबात करवाएं और इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन उम्मीद है कि वो बर वक्त इलेक्शन करवा लेंगे। अगर हम अभी की इलेक्शंस की बात करें, क्योंकि अब नया एक्ट जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है और अब एक्ट के ऊपर रूल्स बनने हैं। रूल्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को 1 महीने का वक्त दिया है। 1 महीने के वक्त के बाद फिर जो सारा प्रोसेस है इलेक्शन का उस तरफ चले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन इसलिए पुरुमीद नजर आता है कि अब हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और वो ये प्ली लेता है कि 3 बार जब हमने हल्का बंदियां की उसको इलेक्शन कमीशन को पुरुमीद नहीं होना। इलेक्शन कमीशन को अपना असर रसूख चलाना है, आइनी पावर को इन्फोर्स करना है और लोकल बॉडीज जो 4 साल से तातुल का शिकार है उनको हर हाल में करवाना। कोई प्रोसीजर उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। आपका बहुत शुक्रिया। इस मामले पर हम नज़र रखेंगे क्योंकि लोकल बॉडीज़ के बगैर आपकी जमहूरियत की बॉडी जो है वो खोखली रहती है।